ناظرین، جنرل چودھری جو بعد میں آرمی چیف بنے، اس تاریخی واقعے کی تفسیر کچھ یوں بیان کی: مجھے بتایا گیا تھا کہ اس موقع پر ولی عہد ہز ہائینس شہزادہ اعظم جاں بھی موجود ہوں گے، لیکن جب میں اپنی جیپ میں مقررہ وقت پر پہنچا تو صرف جنرل ادروس کو دیکھا۔ ان کی وردی ڈھیلی ڈھالی اور آنکھوں پر سیاہ اینک تھی اور وہ غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ میں ان کے قریب پہنچا، ہم نے ایک دوسرے کو سیلوٹ کیا۔ میں نے کہا، میں آپ کی فوج سے ہتھیار ڈلوانے آیا ہوں۔ جنرل ادروس نے مدھم آواز میں کہا، ہم تیار ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہتھیار غیر مشروط طور پر ڈلوائے جائیں گے؟ جی ہاں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنوبی کمان کے جی او سی ان چیف کے حکم کے مطابق حیدرآباد آرمی میری کمان میں رہے گی؟ جی ہاں، مجھے معلوم ہے۔ بس یہی سوال جواب ہوئے اور رسم پوری ہو گئی۔ میں نے اپنا سگریٹ کیس نکال کر جنرل ادروس کو سگریٹ پیش کیا۔ ہم دونوں نے اپنے اپنے سگریٹ سلگائے اور خاموشی سے الگ ہو گئے، اور یوں آج سے ٹھیک 70 سال پہلے اس گرم دوپہر کی دھوپ میں حیدرآباد پر مسلمانوں کا 650 سالہ اقتدار بھی دھوئیں میں تحلیل ہو کر رہ گیا۔ ناظرین، یہ بڑی نایاب تصویر جنرل ادروس اور جنرل چودھری کی ہے، جس میں جنرل ادروس حیدرآباد دکن کی کمان جنرل چودھری کے سپرد کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کا 650 سالہ جو ایک عروج تھا، اس کی جو شکست ہے، اس کا جو زوال ہے، وہ آپ اس تصویر میں آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں کہ اس دوران جو کچھ ہوا، اس نے دھوئیں کی سیاہی میں خون کی سرخی بھی شامل کر دی۔ ان چند دنوں میں ہزاروں عام شہری جان کی بازی ہار گئے۔ بہت سے ہندو مسلمان بلوائیوں اور مسلمان ہندو بلوائیوں کے ہاتھوں مارے گئے۔ کچھ کو انڈین فوج نے قطاروں میں کھڑے کر کے گولی مار دی۔ نظام کی حکومت کے خاتمے کے بعد ہندو اکثریتی آبادی بھی حرکت میں آ گئی، اور اس نے بڑے پیمانے پر قتل عام، ریپ، آتش زنی اور لوٹ مار کا بازار گرم کر دیا۔ جب یہ خبریں جواہر لال نہرو تک پہنچیں تو انہوں نے رکن کانگریس پنڈت سندر لال کی قیادت میں ایک تحقیقاتی کمیشن قائم کر دیا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ اس کمیشن کی رپورٹ کو اشاعت کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوا۔ البتہ 2013 میں اس کے بعد حصے افشا ہوئے، جن سے پتہ چلا کہ اس میں شہری ہلاکتوں کا تخمینہ 27,000 سے 40,000 بتایا گیا تھا۔ رپورٹ میں لکھا گیا ہے کہ ہمارے پاس ایسے واقعات کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ انڈین آرمی اور مقامی پولیس نے لوٹ مار میں حصہ لیا۔ ہم نے اپنے دورے میں دیکھا کہ بہت سے مقامات پر انڈین فوجیوں نے نہ صرف ترغیب دی، بلکہ بعض جگہوں پر ہندو جتھوں کو مجبور کیا کہ وہ مسلمانوں کی دکانیں اور گھر لوٹیں۔ رپورٹ کے مطابق انڈین فوج نے کئی دیہاتوں میں مسلمانوں سے اسلحہ لے لیا، جبکہ ہندوؤں کے پاس اسلحہ رہنے دیا، جس سے مسلمان کا بڑا نقصان ہوا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر رپورٹ کہتی ہے کہ بعض دیہاتوں اور قصبوں میں فوجی مسلمان بالغ مردوں کو باہر لے کر آتے اور بلا اشتعال گولی مار دی جاتی تھی۔ حیدرآباد دکن کوئی چھوٹی موٹی ریاست نہیں تھی۔ 1941 کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی آبادی 1,60,00,000 سے زائد اور ان کا رقبہ 2,14,000 مربع کلومیٹر تھا، یعنی آبادی اور رقبے دونوں لحاظ سے برطانیہ، ترکی یا اٹلی سے بڑی۔ ریاست کی آمدنی اس وقت کے 9 کروڑ روپے تھی، جو اقوام متحدہ کے 20 سے زائد ملکوں سے زیادہ تھی۔ حیدرآباد کی اپنی کرنسی، ٹیلی گراف، فون، ڈاک کا نظام، ہوائی اڈے، ریلوے لائنیں، تعلیمی ادارے اور ہسپتال تھے۔ یہاں واقع جامعہ عثمانیہ ہندوستان بھر کی واحد یونیورسٹی تھی جہاں مقامی زبان میں تعلیم دی جاتی تھی۔ 1947 میں تقسیم کے وقت برطانوی راج کے دائرے میں قائم 500 کے قریب چھوٹی بڑی ریاستوں کو آزادی دی گئی تھی کہ وہ چاہیں تو انڈیا یا پاکستان میں سے کسی ایک کے ساتھ الحاق کر لیں۔ ناظرین، اس تصویر میں یہ جو نقشہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں آپ کو ریاست حیدرآباد دکن کا بالکل صحیح ڈائریکشن، صحیح سمت معلوم ہو جائے گی کہ آج ہم اگر کسی بھی اور ملک سے بیٹھ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں صحیح اندازہ ہوتا ہے کہ حیدرآباد دکن اصل میں اس کا رقبہ اور وہ کس جگہ پہ موجود تھی، اور آج کے انڈیا میں اگر ہم اس کو جائزہ لینا چاہیں تو اس نقشے کی مدد سے ہم آرام سے لے سکتے ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں۔ ریاست کے حکمران میر عثمان علی خان نے انڈیا یا پاکستان کے ساتھ ملنے کی بجائے برطانوی دولت مشترکہ کے اندر خود مختار ریاست کی حیثیت سے رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن ایک مسئلہ تھا۔ حیدرآباد میں مسلمانوں کی آبادی صرف 11% تھی، جبکہ ہندو 85% تھے۔ لازمی طور پر ہندوؤں کی بڑی اکثریت انڈیا کے ساتھ الحاق کی حامی تھے۔ ساتویں نظام میر عثمان علی خان اپنے دور میں دنیا کی امیر ترین شخصیت تھے۔ 1937 میں ٹائمز میگزین نے ان کی تصویر سرورق پر چھاپی اور انہیں دنیا کا مالدار ترین شخص قرار دیا۔ اس وقت ان کی دولت کا تخمینہ $2 ارب لگایا گیا تھا، جو اس وقت $35 ارب کے لگ بھگ بنتا ہے۔ نظام کو تعلیم سے خاص دلچسپی تھی، وہ اپنے بجٹ کا 11% تعلیم پر خرچ کرتے تھے۔ ریاست نے علی گڑھ یونیورسٹی کے قیام سے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اس کے علاوہ ندوۃ العلماء اور پشاور کے اسلامیہ کالج جیسے کئی تعلیمی اداروں کی
تعمیر میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور یہ آخر میں ریاست حیدرآباد دکن کی جو کرنسی نوٹ تھے وہ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شکریہ۔